अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा और हारून रशीद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब हारून रशीद साहब, उनसे बात करेंगे और पाकिस्तान में जो बदलती हुई सूरत हाल है, उसमें ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे उनको जस्टिफ़ाई किया जा सकता है और उनकी पॉलिटिकल कॉनोटेशंस क्या हो सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें आइंदा चंद दिनों में हम देखने जा रहे हैं। हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हारून भाई। सबसे पहले तो जो इस वक़्त ताज़ा तरीन खबर वो यही है कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है सुहेल अफरीदी साहब की। इसकी सबसे पहले तो ये बताएं कि इसकी अहमियत क्या है और क्यों इसके ऊपर सारी बातें हो रही हैं इस वक्त, और क्यों इसको कहा जा रहा है कि इस वक्त की हेडलाइन है। देखिए, अहमियत तो इसकी ये है कि वो जिरगा उन्होंने बुलाया, तिरा का, वहां गए, जी। लोगों से मिले। जाहिर है उसमें बड़ी परेशानी है पूरे पख्तूनख्वा में, क्योंकि पश्तूनों में कम्युनिटी सेंस बहुत है। और उसके बाद अच्छे पहलू भी हैं, जैसे आपको याद है ऑपरेशन हुआ था स्वात में, तो लोगों को घरों में पनाह दी गई थी। जी। तो वो एक दूसरे का दुख महसूस करते हैं, तो वो अपना कबाइल का, तमाम कबाइल का जिरगा बुलाना चाहते थे। उससे दबाव पैदा हुआ। चुनाचे अब राब्ता जो है ना, वो है कोर कमांडर साहब का चीफ सेक्रेटरी के जरिए, और उनके जरिए बात होती है। वैसे कोई ताल्लुकात में कशीदगी नहीं है कोर कमांडर के साथ, तो लेकिन वो समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो है, पख्तूनख्वा के नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो ज्यादा सेंसिबली हैंडल करते हैं चीजों को। चुनाचे उनके जरिए फिर दावत दी गई, मुलाकात हुई। मिलना तो वो नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो हसास आदमी हैं, और वो कहते हैं, उनके दोस्तों का कहना है कि वो कहते हैं कि मुझे स्मगलर कहा, मुझे टेलीफोन चोरी करता था, मोबाइल, और ये मेरे स्कैंडल ढूंढते रहे। तो मैं तो कोई एसेट्स ही नहीं है, मैं तो बेहतरीन वजारतों में रहा, इसके बावजूद मुझ पर कभी एक धैर्य का इल्जाम नहीं आया। तो उन्होंने कहा भी शहबाज शरीफ साहब से, वो मैं बाद में अर्ज करता हूँ। बहरहाल वो बैठे ही, तो वो तैयारी करके बैठे थे यलगार करने की। अपना अमीर मकाम साहब थे और अनस सनाउल्लाह साहब थे, तो उन्होंने बैठते कहा, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी थी वज़ीर आला साहब, और ये और वो। उन्होंने कहा, और आपने कोई जवाब नहीं दिया? उन्होंने कहा, जवाब नहीं दिया मैंने तो आपको शुक्रिया भी अदा किया और आपको पैगाम भी भेजा, तो और जवाब कैसे दिया जाता है? इस पे वो शहबाज शरीफ की मेमोरी आजकल ठीक नहीं है, आपको पता है। बिल्कुल आम रोजमर्रा जो मुहावरे इस्तेमाल होते हैं वो भी वो भूल जाते हैं। तो खैर वो खामोश हो गए उस पे। फिर उन्होंने किस्सा छेड़ा और चीजों का, उसका वो जवाब देते रहे। और वो चूंकि शुरू ही इस तरह हुआ था, उन्होंने चाय नहीं पी। अब उसने जो उनके साथ है, क्या नाम है उनका, असलम साहब, उनका मुजम्मल असलम साहब ने चाय पी। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने जब्त किए रखा और कोई ऐसी बात नहीं की जिससे खराबी हो। शहबाज शरीफ साहब बाद में ढप पे आ गए, और वो अपना जो है राना सलाउल्लाह साहब ने कोशिश की कि माहौल खुशगवार रहे। वो अमीर मकाम को तो ऐसे बिठा रखा था, उसको तो कोई काम नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने ये एक अजीब व गरीब बात है इनका रवैया, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, साहबजादी का, हमने आपको 800 अरब रुपए दिए। उन्होंने कहा, हुजूर आपने हमारे 5700 अरब रुपए देने हैं, और सीटीडी पे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पे पैसे खर्च हुए, तिरा पे पैसे खर्च हुए, और कबाइली इलाके पे खर्च हुए जो आपने हिस्सा देना था नहीं दिया। और फिर उन्होंने कहा कि वो 400 अरब रुपए का किस्सा छेड़ा। उन्होंने तो 400 अरब रुपए का वो तो सूबाई हुकूमत का अलग बजट है, तो आपको उसका हिसाब लेना चाहिए, ले लें। वो फिर ये तय हुआ कि हसन इकबाल साहब उनके साथ। उन्होंने कहा, ये जो जब उन्होंने अग्रेसिवली कहा कि आपने पंजाब को ज्यादा पैसे दिए, सिंध को ज्यादा पैसे दिए, जिसपे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे तो नहीं दिए ना, हमारे हिस्से के। और मैं तो, उन्होंने ये भी कहा कि चाहे अपना पेट काटना पड़े, मैं तो पैसे दूंगा उनको, हमारे लोग हैं, मैं तो उन्हें जो छोड़ नहीं सकता। तो फिर वो जरा ढीले पड़े और उन्होंने कहा कि आप हसन इकबाल साहब आपके साथ बैठेंगे। अब हसन इकबाल साहब क्या हिसाब करेंगे? हसन का इकबाल का काम हिसाब करना है, ऑडिटर को भेजता किसी को? अव्वल तो वो सूबाई हुकूमत का पैसा है, और वो 800 रुपए भी जो है वो भी उनका तो कोई इख्तियार नहीं है 18वीं तरमीम के बाद कि वो इस तरह का जायजा ले। ऑडिटर जनरल ले सकता है, और वो बर वक्त ले सकता है, या जो पार्लियामेंट का निजाम है उसमें हो सकता है। बहरहाल वो तो, उन्हें तो चुको को परवाह नहीं थी, उन्होंने कहा वो देखें, जो आप जरूर देखें, हमें उसमें क्या एतराज है।
اور وہ ایسے نہیں، اقبال صاحب تو کوئی ڈیسیژن میکر ہے نہیں، وہ تو پیغام بردار ہیں، وہ جائیں گے وہاں سے نقائص ڈھونڈیں گے جو ڈھونڈ سکے اور آ کے بیانات دیں گے یا ان کو شکایتیں لگائیں گے. اگر پالیٹیشین کو فیٹال بھیجنا تھا تو رانا ثناء اللہ کو بھیج دے جو کسی قدر پریکٹیکل آدمی ہے. تو اول تو اس کی ضرورت کیا. پھر خیر وہ بتدریج بات آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی سیاست کریں، ہم اپنی سیاست کریں گے. تو لیکن یہ کہ سخت بیانات نہ تھے. مجھے اس میں بڑی حیرت ہوئی، یہ جب ایک بہت ریلائبل سورس ہے اس نے بتایا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. 10,000 آدمی جیلوں میں ڈال رکھے ہیں اور یعنی وہ کینسر کی مریضاں ہیں 76 سالہ، ان کا علاج تک نہیں ہو رہا ڈھنگ سے. یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد کا، اس کی حالت خراب ہے. عمر سرفراز چیمہ کی معافی چاہتا ہوں، وہ بھی بیمار ہیں. اعجاز چوہدری صاحب، اعجاز صاحب، سینیٹر اعجاز صاحب، اور اپنا وہ اپنا ان کی بھی حالت اچھی نہیں ہے، محمود رشید کی. 10,000 آدمی جیلوں میں، 10,000 آدمی جیلوں میں پڑے. کمپین چلانے دی نہیں، نشان چھین لیا، اپنا امیدواروں کو ہراساں کیا، کیمپ لگانے نہیں دیے، اور بات ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کہ مطلب یہ بالکل حق پہ ہوں. یہ کمال ہے ان کا. ویسے بہرحال وہ انہوں نے اظہار ناراضگی اتنا تو کیا کہ چائے نہیں پی، لیکن یہ کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھا، دلیل سے بات کرتے رہے. خیر وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ملاقاتیں اگر ہوتی رہیں تو غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی. اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جہاں تک مجھے معلوم ہو سکا. تو یہ اشارہ بھی کیا انہوں نے کہ پھر ملاقات ممکن ہوگی ان سے، یعنی عمران خان سے اشارتاً کہا. اچھا. تو انہوں نے کہا ملاقات میں کر لوں گا. مطلب میسج یہ تھا کہ بھائی وہ آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، آپ کیا ملاقات کرائیں. صحیح بات. تو پھر یہ ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیمار ہیں عمران خان، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ سخت بیانات نہ دیں. بھائی ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، آپ نے اسپیشلسٹ کو دکھایا نہیں ہے. وہاں تو ہے ہی نہیں، فلمز میں تو اسپیشلسٹ کوئی نہیں. ایک صاحب ہیں، انہوں نے کورس تو کیا ہے لیکن ان کا نہ تجربہ ہے نہ انہوں نے امتحان بھی نہیں دیا. تو ٹاپ اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے. ایک آدمی آنکھ کا مسئلہ نازک معاملہ ہے، کوئی پاؤں کی چوٹ کا معاملہ تو نہیں ہے کہ موچ آ گئی ہو چلو ٹھیک ہو جائے گی. صحیح بات. تو وہ جو ڈاکٹروں کے ملنے میں کیا ہے، اور اتنے دن سے ملاقات نہیں ہو رہی اور مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. اگرچہ اس کا نقصان انہیں کو پہنچے گا، اور آپ کو تو پتا ہے عمران خان کی رگ رگ سے میں واقف ہوں، جتنا اس کو تکلیف پہنچائیں گے اتنا ہی وہ سخت رویہ اختیار کرے گا. وہ ان کے اس پہ نہیں ٹلے گا. صحیح بات. پھر اپنا چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ صوبائی وہ جو کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں، وہ جو جن کینی کے زمانے میں بنی تھی جب ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی، کہ اس کا اجلاس ہونا چاہیے. تو اس سے انہوں نے ایگری کیا کہ ہاں ٹھیک ہے اجلاس ہو جائے. اس میں کور کمانڈر ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اور آئی جی ہوتا ہے، چیف سیکرٹری ہوتا ہے. تو اس میں تو خیر کوئی نہیں. وہ جو پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں بخاری صاحب کافی متوازن آدمی سمجھے جاتے ہیں، اور جنرلی اٹ از بلیوڈ کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ فضا پورا بنی رہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا، پھر یہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک میٹنگ کریں گے اس کی، یعنی مرکز میں جو کمیٹی ہے، وہ کمیٹی کا نام اس وقت میرے ذہن سے اترا ہوا ہے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، ایپیکس کمیٹیز بھی ہوتی تھی نا. ایپیکس، ایگزیکٹلی ایپیکس کمیٹی. تو وہ اپنا اس میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہوتے ہیں، اس میں جناب وزیر اعظم اور چاروں چیف سیکرٹری اور چاروں وزرائے اعلیٰ. تو بہرحال یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اچانک آج ان کو کیسے اتنی اچھی یاد آ گئی ان کی سہیل افریدی کی؟ کیا یہ 8 فروری کو تھوارٹ کرنے کی کوشش ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے کہ تاکہ اس طرح کی باتیں جو ہوں تاکہ لوگ پہ تو کیا اثر پڑے گا بھائی. اس نے تیرا میں اپنا گیا، وہ جرگہ بلایا غالباً خیبر ایجنسی کا، اور سب قبائل کا جرگہ بلا رہا تھا. اگر سارے قبائل جمع ہو جاتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ اس کی وجہ سے دباؤ آیا، اس کی وجہ سے میں کہتی. تو آج پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پہلے کہتے تھے، جس طرح آپ نے بھی شروع میں اشارہ دیا کہ یہ تو ان کو کہتے تھے کہ اسمگلر ہے، یہ کہتے تھے کہ یہ ڈرگ سپلائر ہے، یہ ہے فلانا ہے، اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ عدلیہ سے بھی انہوں نے یہ کہلوا دیا ہوا تھا کہ یہ اشتہاری مجرم ہے، اشتہاری ملزم کہہ لیں یہ جو کچھ بھی. تو کیا یہ پھر اشتہاری ملزم سے آج ملاقات کی ہے انہوں نے؟
हाँ जी, हाँ, सारी मुजरिम से बात ये है कि वो फैज का क्या शेर है कि दिलदारी है वाइज को हम ही बाकी हैं, वरना इस शहर में हर रंद खराबात वली है। हाँ जी, वो अगर सुहेल अफरीदी जो है वो क्लीन आदमी नहीं, तो क्लीन है कौन? शहबाज शरीफ साहब पे तो संगीन इल्जामात हैं, और वो अपना मनी लॉन्ड्रिंग के जरदारी साहब पे वो सारे मुजरम क्या, वो अदालतें भी समझती हैं, सब कुछ हर कोई समझ रहा है इन बातों से क्या होता है। वो इस वक्त सुहेल अफरीदी की पोजीशन ये है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर आफ्टर इमरान खान। हाँ, ये सही बात। वो अपनी जगह एक लीडर है, और जब आदमी ये तहिया कर लेता है कि वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार है। उसने कहा भी कि वजीर आज़म साहब, अगर मैं वर्कर होता सिर्फ जैसे कि वो थे पहले, मैं कभी आपसे न मिलता। मैं तो वजीर आला हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसलिए आपसे मिलता। ये बात तो सही है, ये बात सही है। लेकिन एक चीज आपने अभी जिक्र किया महमूद रशीद साहब का, एजाज चौधरी साहब का भी और सरफराज चीमा का भी। वैसे बाय द वे अरुण भाई, उनको 1000 दिन हो चुके हैं आज, और ये अभी तक जुल्म की कोई हद है भाई। देखिए ना, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद तो रोक रही थी। मेरा ख्याल है उमर सरफराज चीमा पे भी कोई इल्जाम नहीं है, एजाज साहब पे भी नहीं है। वो भी इस तरह की चीजों में ना महमूद रशीद ऐसे आदमी है इन चीजों में मुलव्वस हो। अब मनमानी कर रहे हैं, बहरहाल करेंगे तो भुगतेंगे। वो उसने कहा चौधरी खलीको जमा आपके ज़हन में है ना? जी जी, यूब खान के जमाने में। तो वो उन्होंने मुस्लिम लीगियों को बुलाया जब पार्टी बना रहे थे यूब खान 62 में। उन्होंने कहा यूब खान को निकालना कि नहीं? जी, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को निकालना या नहीं निकालना? उन्होंने कहा निकलना चाहिए। उनको बस जल्दी से उसकी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो वो जाहिर है ये इस तरह के काम करेंगे। मौलाना मौदूदी ने एक दफा कहा था, हम हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा नहीं करते, ये काम वो खुद करती है। हम तो सिर्फ उसको मुतशक्कल करते हैं, और जब वो पैदा हो जाती है, उस लोगों की शिकायत बढ़ जाती है, तो उस पर तहरीक उठ खड़ी होती है। बात ये है, ये इसी तरह की हरकतें करेंगे तो जाएंगे ना, जाएंगे तो सही। अच्छा, ये तो कोई पर लिखवा के तो नहीं लाया अल्लाह से कि हमेशा रहना, हमेशा कौन रहता है। सही बात है। अच्छा, ये जो मीटिंग के बाद अब थोड़ा सा मुझे जरा बताएं, ये जो 13 वाला ऑपरेशन वाला सिलसिला हुआ, पहले ऑपरेशन की बातें हुई, फिर बैकआउट कर गए, फिर वो लोग बेचारे जलील हुए, तंग हुए, उसके ऊपर फिर सुहेल अफरीदी ने जरगा बुला लिया, एक दूसरी तरफ से भी जरगा हुआ। तो अभी एज वी स्पीक अभी क्या सिचुएशन है? जरगा में जो बातें आई हैं उनका कुछ इम्पैक्ट होगा फेडरेशन पे? नहीं, उसका इम्पैक्ट के नतीजे में ये हुआ है ना। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि भाई ऑपरेशन की जरूरत है, दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने कहा या कहा ऑपरेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा हम कोई मुखालिफ हैं ऑपरेशन के। मुझे नहीं पता उन्होंने कल के बयान का हवाला दिया पीटीआई का नहीं, जो बलूचिस्तान में हुआ परसों, तो उस पर पीटीआई ने तो बहुत शदीद रद्द-ए-अमल दिया दहशतगर्दों के खिलाफ। मुजाहिरा देना ही चाहिए। और आज भी उन्होंने कंडेम किया, आज भी कंडेम किया, वाज़ेह कंडेम किया ना। तो ये जो बयानिया था उसको तो उन्होंने फौरन 1-2 फिक्रों में निपटा दिया, जहां तक मेरा सोर्स कहता है। तो उन्होंने कहा भाई मशवरा तो करें ना। ये नहीं, जाहिर है उनकी मुराद ये थी कि भाई वहां हम हैं, हम जानते हैं भाई वो वादी तीरा के रहने वाले हैं, वहां उनकी उम्र गुजरी है, वहां उनके मरासम है, वो समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं बुजुर्ग मेहर जो है। सही बात। और मुजम्मिल असलम साहब ने भी कहा कि हमसे इनपुट तो लें। मुराद ये थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सोच समझ के अच्छी तरह मशवरा करके करें। तो दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन क्या करेंगे जी, जरा ये तो मुझे समझाए। जब वहां से सारे लोग चले जाएंगे तो दीवारों पे गोलियां मारेंगे, दरवाजों पे मारेंगे, हैं? क्या करेंगे? वो टेररिस्ट वहां बैठे रहेंगे। वो कोई बुद्ध बख्शु हैं 3000 साल पहले के, जिन्हें उन्होंने कत्ल कर दिया था, वो खामोश बैठे रहे थे। वो कोई अपनी गर्दन पेश करता है? वो तो चले जाएंगे। टेररिस्ट जो हैं वो तो दूसरे लोगों से ज्यादा बाखबर भी होते हैं, ज्यादा चुस्त भी होते हैं। सही बात। और उनकी हिस्सियात भी ज्यादा तेज होती हैं। तो ऑपरेशन पहले क्या करेंगे, फिर का नहीं तो मामूल की महाजरत है भाई। 300-350 साल से वहां से हिजरत हो रही है, उससे पहले तो पश्तून इस इलाके में नहीं थे।
وہ تو ظہیر الدین بابر کے آنے کے بعد آنے شروع ہوئے. بتدریج بہت کم خاندان تھے. تو یوسف زئی خاندان کے کچھ لوگ اس زمانے میں تھے جب آیا ہے وہ 5-6 سال پہلے. بات یہ ہے کہ وہ تو ہجرت کرتے تھے, کبھی اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا. ایسے تھوڑی ہوتا تھا 3 دن رکے رہے, 5 دن راستے میں رکے رہے, برف گر رہی ہو, بارش کا تو نہیں مجھے پتا, برف گر رہی تھی, برف تو تھی بھائی. وہ آتے تھے اور وہاں نادرا کے بہت تھوڑے سے لوگ بھیجے. اس کا کیا مطلب ہے بھائی, زیادہ سٹاف بھیج دیں. اور اندراج ان کا کیا کرنا ہے, وہ آ رہا ہے ان کے ساتھ, آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ٹیررسٹ کچھ شامل تو نہیں ہو گئے, جس کا امکان کم ہے, اس لیے کہ ٹیررسٹ ان کے ساتھ کیوں ہیں, قبائلی تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. لیکن فرض کیجئے اس میں انٹیلیجنس کے کچھ لوگ شامل کر دیتے اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے. وہاں رجسٹریشن کی بات ہو, میری سمجھ میں تو نہیں ہے رجسٹریشن کی کیا ضرورت تھی. وہ تو پھر مینا خان اور وہ شفیع جان گئے, وزیر اعلیٰ بےتاب تھے جانے کے لیے, ان سے کہا بھائی آپ جائیں گے, ان کے کیبنٹ کے ممبرس نے کہا ساتھیوں نے, آپ جائیں گے, آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے, مجمع ہو جائے گا, کام ہو نہیں سکے گا. وہ کوئی مشینری وغیرہ لے کے گئے, انہوں نے وہاں کچھ ہیلپ کی, پھر یہ بھی گئے اور وہ پھر پروسیس کچھ تیز ہوا, پھر لوگ نکلے. لیکن لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنا, ظاہر ہے وہ کوئی سب لوگ بہت سا کھانا لے کے تو نہیں چلتے, اور پانی کا ان کا مزاج نہیں ہے, اور بچے, عورتیں, بوڑھے لوگ سردی میں, بڑے ظلم. تو یہ کون سی دانائی کی بات ہے. اور چونکہ میڈیا پہ ان کا تسلط ہے, اور چونکہ اپنا یہ ان کے پاس لوگ ہیں پروپیگنڈا کرنے والے, یہ ہمیشہ کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, تو ہمیشہ ایسے ہوتا تھا. ہمیشہ تو وہ تو ہزاروں سال سے یہ اپنا غزنی سے لے کے تو ڈیرہ اسماعیل خان تک ہجرت ہوتی تھی. یہ مفتی محمود مرحوم کا خاندان جو ہے اپنا, یہ انہی میں سے ہے. یہ حکمت یار بھی اسی خروٹی قبیلے کا ہے, جو وہ کیا کرتے تھے. بے شمار لوگ ہیں, یہ تو پیٹرن ہوتا یہ والے میں بے شمار ایسے لوگ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں جو رفتہ رفتہ بس گئے. ہاں صحیح بات. اچھا, یہ بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا, مجھے بتائیے کہ بلوچستان میں اس طرح کا اٹیک پہلے کبھی آپ نے سنا تھا جو کہ اتنا سائملٹینیسلی ہوا اور اتنا ویل کوآرڈینیٹڈ ہوا؟ میں تو بلوچستان بھائی جاتا رہتا ہوں. بلوچستان میں بعض اوقات میں نے 10-12 دن گزارے اور اس میں پڑھتا بھی رہتا ہوں. اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. آبویسلی ایران سے بھی اس کا تعلق ہے. انڈیا, وہ کہا وزیر داخلہ نے ٹھیک کہا, انڈیا اس میں ملوث ہے, اور وہ ایران میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں دباؤ ڈالنا مقصود ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے میں کون کون انٹرسٹڈ ہے. عرب ممالک بھی ہیں حضور, اسرائیل بھی ہے, CIA کے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں وہاں, انڈین تو پکڑے گئے ہیں وہاں کہیں. تو ظاہر ہے وہ بڑا اپنی غربت کا رونا روتے ہیں وہ ٹیررسٹ جو ہیں. ہم غریب لوگ ہیں, یہ وہ آپ کے پاس اتنا سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ کہاں سے ہے, اتنی اچھی تنظیم کہاں سے آ گئی. آج سے 4-5 سال پہلے میں نے پتا کیا تھا, ایک ریلائبل سورس تھا, اب تو ہمارا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے. $500 ملین بلوچستان کے لیے وقف تھے. آپ کو پتا ہے ایران کی سرزمین بھی استعمال ہوتی رہی, اب تو نہیں ہوتی, افغانستان کی بھی ہوتی رہی. تو ظاہر ہے راہ کا ٹارگیٹ ہے بلوچستان, وہاں لوگ پکڑے بھی گئے. تو اس میں ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ کیا ان کے اندر انفلٹریٹ نہیں کر سکتی ہیں اپنے 15-20؟ کا فیلئر تو ہے, بہرحال اس کو بہتر بنانا چاہیے. انٹیلیجنس میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے سنکرونائزیشن کی. جی میرا خیال سنکرونائزیشن نہیں ہو رہی. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ بھیجنے چاہیے اس میں ہارون بھائی, جس طرح لوگ مختلف ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ انفلٹریٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی تنظیموں میں, تو وہ تو بڑے آرام سے کیا جا سکتا تھا. تو ان کے کم از کم انفارمیشن کا پتہ چلے کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں, تاکہ اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے. دیکھیے کسانہ صاحب, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب تک جنرل ناصر جنجوعہ تھے, میں کئی دفعہ گیا وہاں اور میں نے بہت وقت گزارا. مطلب میں زیارت تک گیا وہاں سے, اسی طرح بعض مواقع پہ میں نوشکی تک گیا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا تھا حالات سازگار نہیں ہوتے تو 10-12 دن وہاں ٹھہرتا تھا. ان کی ایک پالیسی تھی سوچی سمجھی, جنرل کہنے کے مشورے کے ساتھ ظاہر ہے. وہ یہ تھا کہ جو ٹیررسٹ ہے اس کو تو پکڑا جائے, لیکن عام آدمی کے ساتھ بہت نرمی کی جائے, اور شک کے بنیاد پہ نہ پکڑا جائے, جہاں یقین ہو.
وہ حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ تھے, ہم گئے کوئٹہ. اس سے 2-3 سال پہلے صورتحال یہ تھی کہ بعض جگہ پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا تھا. ہم گئے اور حیرت زدہ رہ گئے کہ راستے میں موٹر سائیکلوں پہ, ریڑیوں پہ, گدا ریڑی ہے یا گھوڑا والی وہ ہے گاڑی ہے, پاکستان کے پرچم لہرا رہے تھے. ہم جا رہے سے رات کو واپس آئے تو اتنا بڑے بڑے جلوس تھے نعرے لگاتے ہوئے کہ ہمارے لیے ٹھکانے پر پہنچنا مشکل ہو گیا. اس کے بعد جنرل عامر ریاض آئے, اس کے بعد تو جانا نہیں ہوا. جنرل عامر ریاض سے آخری دفعہ ہم ملے, پھر تو رابطے منقطع ہو گئے, ہم ناپسندیدہ لوگ قرار دیے گئے. تو ظاہر ہے پھر کیسے جاتے, وہاں تو جاتے تھے کہ بھائی لوگوں سے ملیں کچھ معلومات لیں. تو جنرل عامر ریاض جو ہیں بڑے دارا آدمی تھے, انہوں نے تو خیر صورتحال جنرل ناصر جنجوعہ کے زمانے میں تو بالکل ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے, یعنی بہت سی چیزیں ٹھیک. میں دیکھتا لوگوں سے ملتے ہوئے بڑی نرمی محبت سے پیش آتے تھے, ہر جائز کام 1 سیکنڈ میں کرتے. اچھا عامر ریاض بہت ذہین آدمی تھے اور ہر ایک کی بات سنتے تھے. اس کے بعد تو ہمارا جانا نہیں ہوا. جب انٹیلیجنس میں دیکھیے, ایک زمانے میں جنرل خٹک تھے, پورا نام میرے ذہن سے اتر گیا, ایک فرید صاحب تھے, بڑے اچھے کمپیٹنٹ لوگ تھے. اب کون لوگ ہیں ہمیں پتہ نہیں. وہ ایک دفعہ میں نے پوچھا غلام اسحاق خان صاحب سے, تو وہ تو آپ کو بات کرتے ہی نہیں تھے, راز رکھتے تھے. ایٹمی پروگرام کے بارے میں جب میں نے بہت قریدا تو انہوں نے ایک فکرہ کہا, کبھی ہم اس کے امین تھے اب اور لوگ اس کے امین. اب خدا جانے کس کی ذمہ داری ہے, کس کی ذمہ داری ہے. اچھا جی, عمران خان کے بچوں کے بارے میں ڈراپ سائٹ خبر دے رہا ہے کہ ان کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ مطلب کتنی عجیب بات ہے. اس کو تو آرام سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا. نہیں, انہوں نے کیا کرنا تھا, آگے کچھ پریس کانفرنس کرتے, لیکن بہرحال یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, اندر سے خوفزدہ ہیں, اور الیکشن چوری کیا ہے. ظاہر ہے جب الیکشن چوری کیا ہے تو پھر یہی کریں گے. لیکن بہرحال ہر فرعون موسیٰ, آخر کو تو نتیجہ نکلنا ہی ہوتا ہے. کیا نیوٹن کا لا ہے, ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ذرا مجھے بتائیں کہ آج 3 تاریخ ہو گئی, 5 دن رہ گئے ہیں 8 فروری میں, تو کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ ڈو یو سی اینی تھنگ کنکریٹ کمنگ اپ, اور کچھ آپ کو اس طرح کی کوئی خاص امید نہیں ہے؟ کوئی ماحول مجھے لگتا ہے نہیں نظر آ رہا. اول تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہاں لوگ آئے, وہ تو میرے خیال اب اس سے 10 بازار ہو گئے. ہر جگہ پہ مقامی طور پہ البتہ کچھ ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہو گئے. لیکن میرا خیال ہے کہ 6, 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بڑے مارکیٹ, لاہور میں مارکیٹ ہوں گے. جی پتنگیں اڑائی جائیں گی نا, کس کو لاہور والوں کو آپ روک سکتے ہیں؟ وہ تو تصویر لگانا چاہیے. وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے آج ہمارے دوست ہیں عمر فاروق صاحب, آپ کو پتہ ہی ہے ان کا, انہوں نے مجھے وہاں سے بھیجی ایک ویڈیو, اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ تو بڑی زبردست قسم کی تیاریاں جناب بسنت کی, اتنے بڑے بل بورڈز, اور یہ لبرٹی کا علاقہ جو پورے کا پورا سجا دیا گیا, 7 اپ اور ادھر ادھر کی جتنے بھی ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ لگا دی ہوئی ہیں. وہاں پہ تو اس طرح کی کچھ بسنت منائی جائے گی. میرا خیال ہے کہ کریک ڈاؤن بھی ہوگا, جو لوگ عمران خان کی تصویریں لگانے کی کوشش کریں گے تو کریک ڈاؤن ہوگا, خبریں بنے گی. آپ مجھے یہ بتائیے, لاہور والوں کو اجازت ہے, شیخوپور والوں کو کیوں نہیں, قصور والوں کو کیوں نہیں, کاموں کی والوں کو کیوں نہیں, پتوں کی والوں کو کیوں نہیں ہے, وزیر آباد والوں کو کیوں نہیں, گجرا والوں کو کیوں نہیں, سیال کوٹ والوں کو کیوں نہیں ہے, تو یہ فیصل آباد والوں کو کیوں نہیں؟ وہاں ضرور پتنگ اڑیں گے, وہاں پولیس مشکل میں پھنسے گی. یہ تو بہت اہم کا نا فیصلہ. آپ کو پتا ہے یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ مریم نواز نے نہیں کیا, یہ شہباز شریف, نواز شریف صاحب. اچھا, کیوں نواز شریف کیا چاہتے ہیں؟ ہاں میں پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا چاہتے ہیں اس میں؟ معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. نہیں, لیکن ان کا مقصد کیا ہے ہارون بھائی؟ تفریح سے بڑا شغف ہے نا, نئے نئے آئیڈیاز ان کو سوچ. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیں ہارون بھائی کہ یہ کرکٹ کے اوپر بڑا ایک عجیب سا ڈیسیژن آیا ہے. ورلڈ کپ کا بائیک آؤٹ انہوں نے کہہ دیا ان سینس کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا. وہی تو سب سے بڑا میچ ہوتا ہے. اب پاکستان اس کے ساتھ نہیں کھیلے گا تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ بھائی میں کرکٹ کو تو نہیں سمجھتا, اب کرکٹ والوں کو تو سمجھتے ہیں نا, اور اس کے قوانین کا پتہ ہے, نہ مجھے پیچیدگیوں کا پتہ ہے. میں نے 1-2 کرکٹر دوست ہیں,
ان سے رمیز راجہ وغیرہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, افسوس کہ ہو نہیں سکا, شاید وہ بزی تھے. بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے لیے, اس کی دوستی اتنی اہم ہے. جیسے آپ یہ سمجھیے کہ گھر کی دیوار جو ہے اس کی مرمت کا مسئلہ ہو یا کوئی کمرہ منہدم ہو رہا ہو, اور اس کے مقابلے میں گھر کے 8-10 افراد کی زندگیوں کا سوال ہو. ہمارا اور بنگلہ دیش کا مستقبل ایک ہے, اب یہ بات طے ہو گئی. پاکستان اور چین اور بنگلہ دیش ایک تکون بن رہی ہے. کتنا بھی جرمانہ ہو, کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے, اول تو ہمارے ہاتھ خالی نہیں, ہمارے پاس کارڈ ہیں. جب وہ میچ نہیں ہوگا تو مالی نقصان بہت ہوگا. تو اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے. ہمارے لیے بنگلہ دیشی عوام کی جو یعنی ان کی امنگیں ہیں وہ کرکٹ میچ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی. ایبسلیوٹلی. اچھا جی, ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ مودی صاحب اور ٹرمپ صاحب کی دوستی جو ہے, ان کے رپروشما وہ ہو گئی ہے. انہوں نے ٹیرف بھی کم کر دیا ہے, مودی صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا, بڑے خوش تھے آج, اور ٹرمپ صاحب نے بھی کر دیا ہے. یہ کیا ہوا ہے جی, اس کی کیا امپیکٹ ہوگا آئندہ چند دنوں میں؟ یہ ہونا ہی تھا, یعنی مودی اور ٹرمپ ایک ہی کماش کے ہیں تو ان کی دوستی ہونی تھی. ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کفر ملت واحدہ ہے, تو یہ ہونی تھی. ظاہر ہے وہ 1.5 ارب کی مارکیٹ ہے, اور وہ چین کے ساتھ ان کا ظاہر مقابلہ ہے. ہم تو چین کے حریف نہیں ہیں, تو ہونا ہی تھا. یہ تو ہمارے لوگ جو ہیں پتہ نہیں خواب و خیال کی دنیا میں, یہ جب آدمی جو ہے وہ خوفزدہ ہوتا ہے نا, اور اس کی بنیاد نہیں ہوتی, تو وہ خوش خیال ہو جاتا ہے, وہ دن میں خواب دیکھتا ہے. امریکہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات صحیح ہے. اچھا, یہ جو ایران والی سچویشن ٹرمپ صاحب نے کریٹ کی ہوئی ہے, وہاں پہ اپنا ارماڈا بھی بھیج دیا ہوا ہے, وہاں پہ جہاز بھی, سب کچھ تیاریاں شیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں یا واقعتاً اٹیک ہو سکتا ہے ایران کے؟ بات یہ ہے کہ سب پھنسے ہوئے ہیں. میں کافی, میرا الحمدللہ رابطہ رہتا ہے ایران میں. بات یہ ہے 3-4 بڑے اہم پہلو ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس پورے خطے میں اگر کوئی لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ ایرانی ہے, اور بہت جوش و جذبہ ہے ایرانیوں میں, اور وہ جتنا باہر سے دباؤ پڑے گا اتنا زیادہ وہ متحد ہوتے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی زمینی جنگ امریکیوں نے کبھی جیتی نہیں ہے آج تک, کوئی ایک جنگ مجھے بتا دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ امریکی پالیٹکس جو ہے یرغمال ہے سیونیوں کی, رائے تو خلاف ہے. امریکہ میں تو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, افراد ذرا آپ تو ان کے پڑوسی ہیں, آپ کو بتائیے, دباؤ آ رہا ہے, 55% لوگ خلاف ہو گئے ہیں, اندر پولرائزیشن بہت ہے. تو میرا خیال ہے, جو میرا اندازہ ہے میں بتا سکتا ہوں, دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا, کہ اگر کوئی حملہ ہوا, 3 دیکھیے آپشن ہے. بڑا حملہ ہو, سرے سے نہ ہو, اور مختصر حملہ ہو. مختصر حملہ ہوگا, میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں, امریکی چاہتے ہیں, اور اس پہ اور بھی کئی طرح کے پریشر ہیں. ان کے داماد جو ہیں وہ وہاں دیکھ رہے ہیں, کھربوں ڈالر ان کو نظر آ رہے ہیں, وہ ان کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے سارا فلسطینیوں کے. اور عجیب بات یہ ہے, جو سب سے بڑا فریق ہے, سب سے اہم فریق ہے, فلسطینی عوام, ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. یہ کیسے ہوگا؟ عجیب بات. یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اگر کوئی حماقت ہوگی, پھر روس اور چین آپ کا خیال ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. ہم نے جو جنگ جیتی اپنے جون میں, مئی میں انڈیا کے خلاف, تو اس میں ٹھیک ہے ہمارے پائلٹ بہت بے مثال ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن اس میں چینی ٹیکنالوجی کا دخل تھا نا 5 سال سے. میں کہہ رہا ہوں, شاید آپ کے بھی ذہن میں ہو یہ بات, کہ بھائی آئی ٹی میں اپنا اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان آرمی انڈین آرمی سے فار سپیریئر. تو اس کا دخل تھا نا. تو آپ کا خیال ہے چینوں نے ایران کی کوئی مدد نہیں کی ہوگی؟ جان کی $400 بلین کے انویسٹمنٹ کا اگریمنٹ ہے, روسیوں نے نہیں کی ہوگی. بالکل بالکل. روسیوں کے پاس دیکھیں, روسی جو ہیں ان کی معیشت چاہے اتنی بڑی نہ ہو, لیکن اپنا جنگی اعتبار سے تو ایک سپر پاور ہے, ٹیکنالوجی میں بھی اچھے.
वहाँ टेक्नोलॉजी में तो देखे ना, और कौम परस्ती उनके, ईरानियों की कौम परस्ती को ना भूले। हाँ, ईरानी अपनी हुकूमत से खुश नहीं है बहुत बड़ी तादाद, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बाहर से मुदाखलत हो और वो उसको कबूल कर ले। हाँ। रजीम चेंज की कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नजर नहीं है। सही बात। अच्छा, आखिर में यार मुझे बताइएगा कि आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हलीमा खान साहबा की मुलाकात हो जाएगी उनकी बहनों में से किसी और की भी, इमरान खान से? अब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारा तो ना इन लोगों से कोई राब्ता है, न एक जमाना था कि इस तरह की चीजों का हमें इल्म भी होता था, और लोग जो है वो किसी से बात करे दलील से तो सुन भी लेते थे, और वो मतलब ये तो बात तो आदमी का वजन नहीं होता, दलील का वजन होता है। अब तो वो सारे दरवाजे बंद हैं। जैसे वो मतलब रियाज ने जो उनके लिए मकान बनाया 200 कनाल का लाहौर में, तो उसकी खिड़कियां दरवाजे ही नहीं है बाज उसके उनके अपना जरदारी साहब के लिए। खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, किसी से कोई राब्ता होता नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई मालूमात मिलती हैं। देखिए, अगर तो मुल्क को अमन अता करना है, इस्तेहकाम पैदा करना है, उसका एक ही तरीका है, इमरान खान के साथ बात की जाए, नरमी की जाए, उसके जायज हुकूक उसे दिए जाएं। फौरी तौर पर रिहाई अगर मुमकिन नहीं है तो कम अज कम ये उसके ज़हनी तशद्दुद न किया जाए। आपने टेररिज्म को रोकना या नहीं रोकना अफगानिस्तान से? आपने ईरान के साथ $10 बिलियन का प्रॉब्लम है, कानूनी तौर पे तो बज़ाहिर उनका हक है, वो जरदारी साहब ने हमें फंसा दिया उसमें। गैस उन्हें मालूम था कि अमेरिका नहीं लेने देगा, और हमें फंसाया, उन्होंने जानबूझ के फंसाया जरदारी साहब। और वो आप ईरान से मामला कौन तय कर सकता है? इमरान खान। अफगानिस्तान से कौन कर सकता है? इमरान खान। अमन कौन ला सकता है? इमरान खान। इस्तेहकाम कौन ला सकता है? इमरान खान। अगर मतलब ये है कि कुछ नरमी तो ज़ाहिर खान साहब को भी करनी पड़ेगी, ये तो नहीं हो सकता कि 100% जब रिकंसिलिएशन होती है तो किसी एक के मुतालबात तो नहीं माने जाते। आप मुझे ये बताइए कि इंसानी तारीख में कब ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि अमन न हो, इस्तेहकाम न हो, और कौमें कोई कौम आपस में मुतसादम और उसमें इक्तिसादी तरक्की मुमकिन हो? लोग भूख से मर रहे हैं, 22% शरह बेरोजगारी है, कहते हैं 7% है। हफीज पाशी साहब कहते हैं 22% है, 45% लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। तो ये सिलसिला कैसे चलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुलाकात भी होनी चाहिए, और मतलब उनके जो भी उनकी सहूलतें हैं जो जरूरी हैं, 8 फुट 10 फुट के कमरे में रखा हुआ है, ऐसा भी कभी हुआ था? ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं होता था। सही बात, सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।